ڈاکٹر صاحب، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ B2 کنویں کو کنٹرول کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کی تیل کی صنعت میں عالمی معیار کے مطابق اس قسم کے ابلتے ہوئے کنوؤں کو کنٹرول کرنے میں 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ہماری کمپنی کے ماہرین نے تقریباً اتنی ہی مدت میں گیس رسنے کے راستے بدل دیے اور انحرافی کنویں کھود کر تیل اور گیس کے شعلوں کو کنٹرول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس اہم نقطے کے پیش نظر کہ ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، اس پروجیکٹ میں 6 مہینے لگنے چاہیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس جیسے دوسرے پروجیکٹ کے لحاظ سے یہ پروجیکٹ بے مثال تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ مثال کے طور پر 2 سال پہلے انجام پانے والے پروجیکٹ میں بھی اتنا ہی کام تھا، لیکن ہماری کمپنی نے 6 مہینے میں اسے مکمل کر دیا۔ البتہ 1/3 قیمت پر۔ لیکن یہ اپنی مثال آپ ہے، وقت کو پیسے سے خریدنا چاہیے۔ اگر آپ مقامی افرادی قوت پر غور کریں گے تو آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ ہماری کمپنی کی افرادی قوت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یا یہ کہ جناب عالی اگر حکم دیں تو غیر ملکی کمپنیوں کی مدد اور وسائل سے استفادہ کیا جائے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کمپنی کا نام ایرانی ہے، لیکن تمام انجینئر اور لیبر غیر ملکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خرچ زیادہ آئے گا۔ کیا ایران میں کوئی نہیں تھا جو آپ نے لیبروں کی جگہ چینی انجینئروں سے استفادہ کیا ہے؟ جناب، جسارت ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مقامی کمپنی میرے ساتھ ٹھہر ہی نہیں سکی۔ جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنا بھی برا حال نہیں ہے۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آج ہی وزارت پیٹرولیم میں آیا ہوں۔ آپ ہی کی کمپنی میں ایک انجینئر اسدی بھی تو ہیں۔ اسدی؟ شاید آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کمپنی میں تقریباً 100 افراد کام کرتے ہیں، ٹائپسٹ، عام ملازم، سب کو نام سے پہچاننا محال ہے۔ اسدی صاحب کوئی معمولی ملازم نہیں ہے، انہوں نے برسوں تک اس کمپنی میں عرق ریزی کی ہے، اس ملک کے بہترین انجینئروں میں سے ایک ہیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو انہیں منسٹری میں لاتا اور انتظامی امور ان کے سپرد کرتا، لیکن افسوس کہ وہ خود نہیں چاہتے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم ان کی مزید خدمات حاصل کر سکیں۔ آخر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ شاید وہ اہم ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے اور شب و روز کام میں نہیں الجھنا چاہتے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شاید ایسا ہو۔ اچھا، تو اسدی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ پوچھ گچھ کی؟ جی، ان کا نام رسول ہے۔ علیکم السلام۔ اچھا، اس کا ایک دوست ہے جس کا نام میسم زین الدین ہے، دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے السلام ہیں۔ علیکم۔ زین الدین ڈاکٹر کا داماد ہے۔ اچھا، اسی بنا پر ڈاکٹر صاحب نے سمجھ لیا کہ کوئی انجینئر ہے جس کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس ڈاکٹر کے کتنی لڑکیاں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی لڑکی ہے۔ کیا خدا کا شکر! اگر 7 لڑکیاں ہوتی تو اس کی توانائیاں 7 جگہ تقسیم ہوتی۔ اس صورت میں ایک داماد، ایک بیٹی اور ایک باپ۔ نہ جانے اب تک انہیں کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا۔ تم کتنے سادے ہو میاں۔ اسے عہدہ تو نہیں دیا، لیکن ہر روز 10 بار کوڑے کی طرح ہمارے سر پر ماریں گے۔ یعنی کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ اگر یہ اسدی واقعاً انتظامی امور سنبھال سکتا ہے تو ہم کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب والی مجبوری بھی نہیں ہے، اور اس بندے خدا کو بھی ڈاکٹر صاحب سے آشنائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام سے ڈاکٹر کا خیال بدل جائے گا؟ میں تو کمپنی کو اچھی طرح چلانا چاہتا ہوں، اور جو بھی مدد کر سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی مرضی کے پیچھے تھوڑی بھاگ رہا ہوں۔
کل اس اسدی سے ملاقات تو کراؤ. افسوس کہ میرا شک صحیح نکلا بیگم اسدی. آپ کا درد آپ کی کڈنی سے متعلق ہے. آپ کو کچھ دن تک دوا کھانی پڑے گی تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں. کچھ ٹیبلٹ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں. انہیں صبح، دوپہر اور رات میں کھانا ہے. کچھ انجیکشن بھی ہیں جنہیں روزانہ لگوانا ہے. ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہے؟ جب تک آپ دوا کھا رہی ہیں اپنے بچے کو خشک دودھ دیں. یعنی اس کے لیے اتنا نقصان دہ؟ یہ ٹیبلٹ آپ کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن افسوس کہ بچے کے لیے مضر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر وہ سوکھا دودھ نہ پیے تو ہم کیا کریں؟ اگر معدے میں پرابلم نہ ہوگی تو پیے گا. بہرحال آپ بچے کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. اور سب خیریت ہے؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ بچہ کیسا ہے؟ خدا کا شکر ہے، کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا. الحمدللہ. میرے پاس بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے. ڈائریکٹر صاحب اب تک تم کو 3 بار بلوا چکے ہیں. ماہری صاحب. ماہری کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اچھی خبریں ملنے والی ہیں. آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر بازدار کے جانے کے بعد ہماری کمپنی نے اپنی تکنیکی امور کا ڈائریکٹر کھو دیا، اور ڈاکٹر صاحب جیسا آدمی تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے. اور چونکہ میرا اصرار ہے کہ اس شعبے کا ڈائریکٹر کمپنی کے ہی کسی فرد کو ہونا چاہیے تاکہ دوسروں میں مزید جذبہ پیدا ہو، اسی لیے 2-3 مہینے سے آپ کو مد نظر رکھے ہوئے تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہمیں جانتے بھی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے اور آپ سمجھ نہ جائیں اور اپنا رویہ بدل لیں. آپ کیسے سمجھے کہ میں ہوشیار ہوں؟ آپ کی پیشانی اور شانوں سے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے تجربات اور دیانتداری کمپنی کی ترقی کا باعث ہوگی. اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈائریکٹر کی تنخواہ کسے بری لگتی ہے؟ میری ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ جہاں بھی پہنچوں اپنی محنت سے پہنچوں. یہ بھی محنتوں کا ہی نتیجہ ہے. آپ کی مہارت کی وجہ سے چنا ہے، لیکن چونکہ آپ پہلی بار ڈائریکٹر کی پوسٹ پر پہنچ رہے ہیں اس لیے تھوڑا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ چل نکلیں. آپ کی نظر کرم ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اختیارات کتنے ہیں؟ آپ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں، بھرپور اختیارات. لیکن چونکہ ابھی پروجیکٹ، افراد اور کمپنیوں سے رابطوں کے بارے میں پوری طرح سے باخبر نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا رہوں گا، لیکن آخری فیصلہ پھر بھی آپ ہی کا ہوگا. آپ کی مراد معاہدے سے پہلے ہیں یا اس کے بعد؟ بعد میں بہرحال جان ہی جاؤ گے. میرا مقصد پروجیکٹ حوالے کرنے کے مقدمات ہیں. اس طرح کے پروجیکٹ کی تفصیلات آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ابھی میدان میں اترنے والے ہیں ذرا پیچیدہ ہے. معاف کیجیے گا، قانونی لحاظ سے مشکل پیش نہیں آئے گی؟ نہیں، میں خود نگرانی کروں گا. اور جب بھی آپ مہارت پیدا کر لیں گے اس کے بعد تمام شرعی اور قانونی ذمہ داری آپ کی ہوگی. البتہ یہ روش تمام دفاتر میں ہے کہ سابق اور موجودہ ڈائریکٹر کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے جس کی بہت سی جگہ پر کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، لیکن تیل انسان کی رگوں میں خون کی مانند ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں. اچھا، اب چلیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ساتھیو،
آج سے کمپنی کے مالی امور کی تمام ذمہ داری انجینئر اسدی صاحب پر ہے. صلوات بھیجیں. مجھے دے دو بیٹا, مجھے. جاؤ تم کچھ کھا لو, تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے. امی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, آؤ آؤ. یا اللہ, مینا کیا ہوا, پریشان کیوں؟ میں ایک ایسی بیکار ماں ہوں جو اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی. یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں اب یہ بیہودہ ٹیبلٹ نہیں کھاؤں گی, میں خود اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی. اگر وہ دوائیں نہیں لوگی تو بیماری پھر پلٹ آئے میری گی. بلا سے واپس آنے دو. تم چاہتے ہو کہ میں ایسی بیٹھی دیکھوں میرا بچہ میرے سامنے تڑپتا رہے؟ خشک دودھ تو دیتی ہو نا. خشک دودھ سے اسے الرجی ہے. رسول, کیا کروں, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. آج مجبوراً اسے تھوڑا سا خشک دودھ دیا. ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا سارا بدن سرخ ہو گیا. بے زبان 1 گھنٹے تک روتا رہا. کل اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا, یقیناً کوئی راستہ نکل آئے گا. بھروسہ رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا قبول فرما. بہزاد, یہاں ہو, تم سے کچھ کام ہے. کیا بات ہے رسول جان؟ یہ میٹنگ ایجنڈے کا کیا چکر ہے؟ ماہری کے دفتر سے آیا ہے یار. جب میں اس میٹنگ میں تھا ہی نہیں تو دستخط کیوں کروں؟ یہ مجھ سے پوچھو گے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. لیکن مجھے سب کچھ معلوم ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جی صحیح ہے, لیکن جب میں اس میٹنگ میں تھا ہی نہیں تو اس پر دستخط کیوں کروں؟ بظاہر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے, لوگ آپ کے بغیر ہی میٹنگ کرنے پر مجبور تھے. ماہری صاحب, اس ایجنڈے کی شقیں بہت اہم تھیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ مجھے تمام باتیں معلوم ہونا چاہیے. شاید آپ اپنا وعدہ بھول گئے. آپ ابھی بہت مشکلات میں ہیں, لیکن آپ کو تمام امور سے باخبر رکھنے کے لیے کمپنی معطل نہیں رہ سکتی. یہاں کا کام ہونا چاہیے, پورا ملک ٹھپ پڑ جائے گا ورنہ. آپ مسئلے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کے فیصلوں کا میں مکمل احترام کرتا ہوں, لیکن اس میٹنگ کے قانونی ہونے کے لیے اسے دوبارہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب جب آپ کو اصرار ہی ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ تمام اراکین اکٹھا ہوں تاکہ آپ کی موجودگی میں پروجیکٹ پر دوبارہ بحث کرائی جائے. لیکن کمپنی کے لیے کچھ اراکین کے بیرون ملک دورے کی بنا پر اس میں کچھ ہفتے کی تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن یہ پروجیکٹ دیر سے شروع ہونے میں کمپنی کا نقصان ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. اسدی صاحب, پیارے دوست,
یہاں ممکن ہے تمام کام ہمارے اور آپ کے نظریے کے مطابق آگے نہ بڑھیں، لیکن جیسے بھی ہو جلد سے جلد ان پروجیکٹوں کو مکمل ہونا ہی ہے۔ میں آپ کی توجہ اور حساسیت کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اگر کچھ کام اعتماد کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ جائیں تو اچھا ہے، تو کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، تو اب کیا کریں گے؟ پروجیکٹ میں تاخیر کریں گے یا کام آگے بڑھنے دیں گے؟ سحر کا وقت ہو گیا ہے، روزہ رکھنا ہے تو اٹھ جائیے۔ شکریہ۔ رسول، کیا ہوا؟ کچھ رنجیدہ نظر آ رہے ہو۔ برا پھنس گیا ہوں بہزاد، یہ پوسٹ قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح بات کرو کہ میں بھی کچھ سمجھوں۔ لو پڑھ لو، صاحب نے اس پر ایک نوٹ بھی لگا دیا ہے کہ دستخط کروں۔ ارے یار ٹھیک ہے، تم دستخط کر دو۔ جب لسٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی تو کیسے دستخط کروں؟ یار رسول، اتنا الجھا کیوں رہے ہو؟ تمہارا باس تم سے کہہ رہا ہے دستخط کرو، تم بھی کر دو۔ اتنی آسانی سے؟ اس کے انجام سے ڈر رہے ہو نا؟ ڈرو مت یار، اس کام کا تمہارے پاس جواز ہے۔ ایک شخص جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تمہارا چیف بھی ہے کہہ رہا ہے دستخط کرو، تم بھی کر دو۔ اس کام میں کہاں سے مشکل ہے؟ ہاں، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اور میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ارے رسول، تم بھی انسان کو پاگل بنا دیتے ہو۔ ارے یار، تمہارا بچہ اسپتال میں ہے، تمہاری بیوی بیمار ہے، اس حالت میں ماہری سے الجھنا چاہتے ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بہزاد؟ بھیا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یا نہیں؟ تمہیں کہاں سے معلوم ہے کہ ماہری کے اندر کھوٹ ہے؟ کیوں لوگوں پر الزام لگاتے ہو؟ میں کسی پر الزام عائد نہیں کر رہا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈائریکٹر کا کم سے کم اختیاری ہے یہ ہے کہ پوری صورتحال سے آپ کو معلوم بتانا ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تمہارے پاس کوئی اور راستہ بھی موجود ہے۔ دستخط نہیں کروں گا۔ اچھا، تو کیا پھر ماہری بیٹھ کر تمہیں ٹک ٹک دیکھتا رہے گا؟ ارے ایک سازش کر کے تمہیں باہر نکال پھینکے گا۔ میری بلا سے بہت اچھا ہوگا۔ تمہارے بیوی بچوں نے کیا گناہ کیا کہ تم ان کے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہو؟ تم ابھی جاؤ اور آنکھیں بند کر کے دستخط کر دو۔ میں اپنے بچوں کو غذائے حرام نہیں کھلاؤں گا۔ میں تم سے چوری کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مان جاؤ اور مشکلات کھڑی نہ کرو۔ کیا حلال روزی کمانے کے لیے سب کو جہاد کرنا چاہیے؟ صحیح ہو یا غلط، میں یہ نہیں کروں گا۔ رسول، تم اپنی پوزیشن کیوں نہیں سمجھتے؟ تم اس مقام و مرتبے اور اس اختیار و طاقت کے ذریعے ہزار کار خیر کروا سکتے ہو۔ اتنی آسانی سے کیوں میدان چھوڑ رہے ہو؟ جم کر اپنی کرسی سے چپک جاؤ، اس طرح ہزاروں بدعنوانیاں روک سکتے ہو۔ کیا یہ برا ہے؟ عزیز دوست، وہ کار خیر جو آپ کہہ رہے ہیں ادھار ہے،
لیکن یہ دستخط ایک بہت بڑی غلطی ہے جو نگاہوں کے سامنے ہے. مہربانی کر کے اسے ماہری کے دفتر میں واپس کر دو. مطمئن ہو؟ بالکل. اطاعت. صاحب آپ کا جیسا حکم ہو. السلام علیکم. علی کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ کہہ رہا تھا کہ جو بھی اس سے بن پڑے گا وہ کرے گا، لیکن وہ کچھ زیادہ نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. رسول، ہمیں علی کو کسی اور اسپتال میں لے جانا پڑے گا، ایک اچھے سے اسپتال میں. میں جانتی ہوں کہ اس کا خرچ زیادہ ہوگا، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں. پیسے کی فکر نہ کرو، میں انتظام کر لوں گا. رسول، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے؟ نہیں، بس ذرا تھکا ہوا ہوں. میری انگوٹھی ملی یا نہیں؟ نہیں. کام کے سلسلے میں پریشان ہو ہے نا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ چھپاؤ نہیں، مجھے سب معلوم ہے. بہزاد پیٹ کا ہلکا. رسول دیکھو، میں سب جانتی ہوں کہ تم میری وجہ سے مشکلات کو چھپاتے ہو، لیکن جان لو کہ یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اور اس شیرخوار کو ہمیشہ سے زیادہ اس وقت تمہاری ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ تمہاری نوکری ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ میں تو یہ سوچ کے بھی کانپ جاتی ہوں. مینا بیگم، مینا، میں علی کا شیعہ ہوں. یوں ہی بیٹھ کر کسی کا حق پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یعنی اگر تم نہیں ہوگے تو پامال نہیں ہوگا؟ کم سے کم کھانے میں تو شریک نہیں ہوں گا. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ چوروں میں شامل ہو جاؤ. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں آنے والی روٹی حلال ہو. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ذرا نرمی برتو. نرمی حکم عقل ہے، اور جب تمہارے پیر جم گئے تو ان کے سامنے کھڑے ہو جانا. امیر المومنین سے کہا گیا کہ آؤ خلیفہ بن جاؤ، ہماری شرطوں کے مطابق حکومت کرو، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. استغفر اللہ، تم خود ہی کہہ رہی ہو امیر المومنین. ہم کہاں اور امیر المومنین کہاں؟ میں علی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا، نہیں چاہتا. انجینئر صاحب، یہ میٹنگ کا ایجنڈا ابھی فائل میں ہی ہے، دستخط نہیں کیا آپ نے. میں مطمئن نہیں ہوا دستخط نہیں کیے، کیونکہ کل مجھے جواب دینا ہوگا. کس سے جواب دینا پڑے گا؟ کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ اپنے مولا علی سے ڈرتا ہوں. استغفر اللہ. انجینئر صاحب، میں آدھے سال روزہ رہتا ہوں، آپ مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ خوش نصیب ہیں، لیکن جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا دستخط نہیں کروں گا. اسدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. ماہری صاحب نے یہ آپ کو دینے کے لیے کہا ہے کیا؟ جنوب کی طرف آپ کا ٹرانسفر لیٹر. کیا میڈم ماہری صاحب ہیں؟ جی ہاں، لیکن میٹنگ میں ہیں. مجھے ان سے ابھی ملنا ہے. کل تک ان کے پاس وقت نہیں ہے. اسدی صاحب رکیے. ارے رکیے بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ ماہری صاحب، میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ میٹنگ میں ہیں، لیکن انہوں نے... کوئی بات نہیں، آپ جا سکتی ہیں. مجھے کیوں جنوب جانا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اصلی کام جنوب میں ہے، اور نئے پروجیکٹ کے لیے آپ کو وہیں رہنا ہے. یہ کمپنی کا قانون ہے. لیکن عرصے سے اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ کمپنی کو جہاں ضرورت ہوگی وہاں کام کریں گے. اس وقت ملک کے جنوبی علاقے میں آپ کی ضرورت ہے.
اگر کمپنی میں رہنا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ کو جنوب جانا ہوگا۔ دراصل اس وقت حکومت کی پالیسی افراد اور کمپنیوں کو مرکز سے منتقل کرنا ہے۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، میرا سب کچھ یہاں ہے، میرا بچہ مریض ہے۔ آپ کے ذاتی مسائل کا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تک کمپنی نے بہت رعایت کی۔ قومی پروجیکٹ تو آپ کے مسائل کی وجہ سے معطل نہیں رہ سکتے اسدی صاحب۔ یہ سب ان کاغذوں پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے ہے نا؟ میں ان کاغذات پر دستخط کے سلسلے میں آپ کی توجہ پر مشکور ہوں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے تحریری طور پر آپ کا شکریہ ادا کر دیا جائے، لیکن جب یہ پوسٹ قبول کی ہے تو مشکل دن کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ مانا کہ جنوب میں گرمی ہے، لیکن برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ صرف کرسی پر بیٹھنا ہی مدیریت نہیں ہے۔ میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی۔ ذرا نصیری صاحب کو میرے کمرے میں بھیج دیں۔ یہ تو اپنے لیے حد سے زیادہ مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ اگر کل تک ان کا خیال نہ بدلا تو فائل تحقیقات کے لیے بھیج دو۔ ڈاکٹر صاحب ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ڈپٹی منسٹر ایک گنہگار کی حمایت کریں گے؟ نہیں۔ اس کھیل میں جیت بھی ہماری ہے اور پٹ بھی ہماری ہے۔ اگر کام پر واپس آ جائیں تو جو ہم کہیں گے وہ انہیں کرنا پڑے گا، اور اگر واپس نہ آئیں تو یہ فائل انہیں برباد کر دے گی، اور پھر ڈاکٹر بھی کمپنیوں کے امور میں اتنا اگر مگر اور مداخلت نہیں کریں گے۔ جلد بازی مت کرو رسول، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ جب میں نے کہا کہ مستعفی ہو رہا ہوں تو صرف مجھ پر ایک نظر ڈالی، انہوں نے پہلے سے سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ تو پھر ماجرا یہیں پر ختم نہیں ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صرف میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اگرچہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن میں پوری طرح اس کے جال میں پھنس گیا ہوں، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں نہ پیچھے۔ یہ تمہیں 2 دن پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ماجرا 2 روز سے شروع نہیں ہوا ہے۔ جب سے ماہرین نے مجھے یہ پوسٹ دی ہے اسی وقت سے جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ میرے ذریعے اس ڈپٹی منسٹر کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، جس میں وہ قدرے کامیاب ہو گیا۔ ہمیں تو یہیں پہ رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے بعد کا آپشن نصیری ہے۔ وہ اگر ڈائریکٹر بن جائے تو لوگوں کے منہ کا لقمہ چھین کر باس کے سامنے رکھ دے گا، سمجھ رہے ہو؟ صرف چاپلوسی میں، اور اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم نہیں بھائی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھو، دنیا میں رونما ہونے والے تمام واقعات کا تم میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہرگز نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا دستخط کر کے سب کو بچا سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کیا کیونکہ رسک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کا نام رسک نہیں ہے، گناہ ہے۔ اچھا، گناہ ہے؟ اچھا، اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ میری گردن پر۔ کیا ہو جائے اگر انسان بڑے کاموں کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لے؟ اور اگر اس کا سلسلہ جاری رہا تو؟ رسول، تم اب بھی اپنی ہی باتیں کیے جا رہے ہو، درس اخلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ میاں میں حقائق بیان کر رہا ہوں اور تم اپنے آئیڈیل ہی میں گم ہو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی کوئی گناہ نہ ہو، لیکن اب جب کہ ہر جگہ بدعنوانی پھیلی ہوئی ہے، جب ہمارے ڈائریکٹر ماہری صاحب ہی بدعنوانیاں کرنے لگے ہیں، تو کیسے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بہزاد میاں، ہر راستے سے نہیں، صرف صحیح راستے سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ صحیح راستہ ہونا چاہیے۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ انہیں نکال دیا جائے، سمجھے؟ بالکل۔ تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ نصیری ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ مناسب انسان نہیں ہے، اس میں لیاقت نہیں ہے۔ ماہری بھی یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اپنے بڑے کے سامنے بات نہیں کرتا، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، ذرا اپنی آنکھیں کھولو، اپنے اطراف کو اچھی طرح دیکھو، بس صرف یوں ہی آتے جاتے نہ رہو، اب اتنا اندھیر بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معاف کیجیے گا انجینئر صاحب، کیا ہوا؟ میں شرمندہ ہوں، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے
آپ اندر نہیں جا سکتے. کس نے کہا؟ اوپر سے حکم ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم. لیکن میں 10 سال سے اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں انجینئر صاحب، لیکن میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. جائیے. بہزاد السلام علیکم. دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. گارڈ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، اور پھر میری گزشتہ مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی ہے. بات کیا ہے؟ یہ سب ماہری کی حرکت ہے رسول، مگر اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تمہاری فائل کی وجہ سے. فائل؟ کیسی فائل؟ مجھے نہیں معلوم، لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اس نے تمہاری بدعنوانیوں کی ایک فائل تیار کی ہے. میں نے تو کوئی بدعنوانی نہیں کی ہے. نہیں معلوم، شاید تم پر کیس ہو جائے رسول. تمہاری لیے جال بچھایا گیا ہے. بہتر ہے کچھ دن ادھر نہ ہو رسول. رسول رسول ابھی لائن پر ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بہزاد، تمہارے پاس اس پریس کا نمبر ہے جس کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت تھی؟ ہاں ہاں، کیوں؟ تم ایڈریس دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لکھو. بولو. جوش اسکوائر. ٹھیک ہے. مجھے ابھی اکاؤنٹنٹ نہیں چاہیے، صرف ایک معمولی مزدور چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے دنوں تک کرسی پہ بیٹھنے کے بعد تم مزدوری کر سکو گے. میں اسی وقت سے اپنا کام شروع کر سکتا ہوں. بچے کی وجہ سے تم پریشان ہو؟ جب برسوں کی نظر و نیاز کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 رجب کو ہمیں علی دیا، تو میں نے سوچا کہ رسول یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یقیناً اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. اتنا خوبصورت بچہ، وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے یوم پیدائش پر. کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے. اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی وقت میں نے قسم کھائی کہ مولا علی کے راستے پر چلوں گا. میں اس طرح اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا شاید، لیکن میں خوش فہمی میں تھا امی. میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مشکل کام ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری ہمت اتنی کمزور ہوگی. ڈرتا ہوں کہیں اپنا عہد پورا نہ کر پاؤں. تھک گیا ہوں، خدا کی قسم تھک گیا ہوں. تو تمہیں اپنی فکر ہے، تمہیں اپنے اعمال کی فکر ہے. خوش قسمت ہو بیٹا جس کو اپنے اعمال کی فکر ہو. تمہیں فکر ہے کہ کس طرح سے اپنا وعدہ پورا کرو. اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، بالکل خدا اس کی مدد کرتا ہے. بیٹا آج رات اس کے گھر جاؤ اور جا کر دعا کرو کہ خدا تو ہی اس کی مدد کر، اور خدا پر توکل کرو. تم جاؤ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھو اور پھر سب کچھ اس پر چھوڑ دو. اس فائل کو پہلے خود پڑھو، جہاں ضروری ہو حکم جاری کر دو. اس کے بعد منصوبہ بندی کے شعبے میں بھیج دو تاکہ وہ اس کا جائزہ لیں. یہ ضرور کہہ دینا کہ معینہ معیارات کے مطابق کام کریں. ضرور. آؤ اس کے دستاویز پر بھی خود ہی دستخط کر دو. ہاں یاد رکھنا کہ درج ہونے کی تاریخ کل کی ڈالنا، اور جب کام ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ میرے پاس بھیج دو. ضرور. خدا حافظ. جاؤ، خدا حافظ.
اسے جمال زادہ صاحب کو دے دیں. جی اچھا ٹھیک ہے. بہزاد ذرا اس پہ ایک نظر ڈالو. یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے نام کبھی تم نے سنے ہیں؟ یہ فائل تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ نصیری کے دفتر سے آیا ہے. ارے واہ، نصیری سے کیا چوک ہوئی ہے. آپ کی نظر میں اس سے کچھ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے پہنچی؟ نصیری نے غلطی سے یہ فائل منصوبہ بندی افسر کے پاس بھیج دی تھی. میں نے اس کی ایک کاپی رکھ لی. یہ تنہا کافی نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے، بالخصوص ایسی صورت میں جب اس کی اصل کاپی بھی نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس جیسی کچھ اور بدعنوانیاں ڈھونڈ ہی جائیں. اس وقت اسے بدعنوانی کہا جا سکتا ہے. ہمیں رسول اسدی کو بلانا پڑے گا. اگر کمپنی کے دستاویزات انہیں دیں تو وہ ہر چیز کی تہ تک پہنچ جائیں گے. ماہری اسدی صاحب کی طرف سے حساس ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گا. یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. مجھ سے جو ہو سکے گا میں رسول کے لیے کروں گا. کمپنی کے تمام دستاویزات تمہیں دوں گا، اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بھی نکالوں گا، لیکن تمام کام تمہیں یہی کرنے ہیں. وزیر کے دفتر میں فون لگاؤ. اگر ثابت ہو جائے کہ ماہری صاحب نے چوری کی ہے تو کیا کریں گے؟ اطمینان رکھو، جب تک گرفتاری کا وارنٹ نہیں جاری کرا لوں گا چھوڑوں گا نہیں اسے. کنٹرول آفس، گرفتاری انجام پا چکی ہے، ہم پہنچ رہے ہیں. چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام اسدی صاحب، جی میں ہی ہوں. معاف کیجیے گا، یہ انگوٹھی آپ کی ہے کیا؟ ارے ہاں ہاں، کہاں ملی؟ 1 گھنٹے پہلے ایک بیڈ کے نیچے سے ملی تھی. بہت بہت شکریہ، آپ کی مہربانی. کوئی بات نہیں. مل گئی، زحمت ہو گئی آپ کو. کوئی بات نہیں. بہت خدا بہت شکریہ حافظ. آپ کا. خدا بہت بہت حافظ. شکریہ. خدا انہیں جزائے خیر دے. دیکھا، بہت مومن خاتون ہے. ان کا لڑکا بغل والے کمرے میں تھا، مسلسل بچے کے لیے دعا کر رہی تھی. نرس کہہ رہی تھی کہ ان کے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں. تو پھر دیر کس بات کی؟ جلدی جاؤ اس کے پاس، جلدی جاؤ. السلام علیکم. السلام
वालेकुम। आओ बेटी। मेरा बच्चा, नींद आ रही है इसे। जी हाँ।